آ گیا. جب وہ بالغ ہو جائیں پھر کیا کریں؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں. اب جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے گھروں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں، چاہے اب ہم باہر رہ رہے ہیں، ان کے گھر میں نہیں رہ رہے، ہم سوچتے ہیں ہم جب مرضی جا دھمکے. اگر ان کے گھر میں بھی پہنچ گئے تو جس وقت مرضی وہ کمرے میں بھی ہیں، اگر دروازہ بند ہے ہم جب مرضی دھمک جائیں وہاں پہ. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بڑے ہو جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو بس چاہیے کہ وہ بھی اس طرح استئذان لیں، اس طرح اجازت طلب کریں جیسے طلب کرتے ہیں وہ جو ان سے پہلے، یعنی ان کے بڑے. قبل ان سے پہلے کون سے ہیں؟ جو ان سے بھی بڑے ہیں، ان سے بھی سینئر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اجازت کیسی ہوگی؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یعنی مانوس کر دیں، سلام کر لیں، ذرا کچھ جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو گھر والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، یہ اپنے ہی بچے ہیں، چاہے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، چاہے کہیں اور جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو پھر تو مطلب ہے کچھ ایسی مانوسیت کر دیں، کچھ سلام کر لیں. لیکن اب ان کو ہر ٹائم پہ ہی استئذان لینا ہے. ان کو یہ نہیں کرنا کہ 3 اوقات میں اجازت ہے. 3 اوقات میں تو اجازت لیتے ہی ہیں، بلوغت سے پہلے صرف 3 میں لیتے تھے، لیکن اب سارے اوقات میں ہی اجازت لے کر جائیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ باپ ہی ہو، بلکہ ماں بھی ہو تو اس کے پاس بھی جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے. یعنی وہ اپنا دوپٹہ والا صحیح کر لے، اگر وہ ایسے ہے تو پھر وہ ٹھیک ذرا ہو کے بیٹھ جائے. اب یہ نہیں ہے کہ ماں شاور میں کھڑی ہوئی ہے، بچے باہر سے شاور میں ماں کو فون دے رہے ہیں، یہ امی یہ کوئی فلانی آنٹی کا فون آ گیا، اور آپ بھی کہتے ہیں میرا اپنا ہی بچہ ہے نا، پھر کیا ہو گیا. تو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. صرف میاں بیوی اکٹھے ہوں تو تبھی نہیں ہے، بلکہ اپنے بھی سطر اور اس کی صحیح، اور ایسے اس پوزیشنز میں نہ بیٹھا جائے کہ ایک ٹانگ ادھر ہے تو دوسری ٹانگ کہیں اور پڑی ہوئی ہے. یہ صحیح طریقے نہیں ہیں. خاص طور پہ جب بیٹے ہوں اور وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان چیزوں کے احتیاط، اپنے سینے کی احتیاط، اپنی کس طرح کس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں اس کی احتیاط. اب ہم سوچ لیتے ہیں، صرف اصل میں ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارا فلاں ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے. مگر ایک جو حیا اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان پھر ان رشتوں کے اندر بھی، بھلے آپ کے محرم رشتے ہیں، مگر ان میں بھی ایک لحاظ ہو. کیا اسی طرح یہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے کہ صرف جو یہاں پہ جو بات کہی تھی نا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے کے ہیں، اس کا مطلب جو بڑے ہیں وہ تو یہ کام کریں گے ہی کریں گے. اب یہ بچے بالغ ہوں گے تو وہ بھی کریں گے. صحیح ہے نا. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم جب ایک گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اور بھی لوگ رہ رہے ہیں، ماں باپ ہیں یا بہو بیٹا ہے، کوئی کسی کے کمروں کے اندر بلا اجازت نہ داخل ہو. ٹھیک ہے. جب چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہو بیٹے کے کمرے کے اندر پہنچ گئے، دروازہ کھولتے ہوئے دندناتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان سے بھی اجازت لیں. پرائیویٹ رومز میں بغیر اجازت کے نہیں جانا. نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا گھر ہی ہے، یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا بچہ ہے، یہ میری بچی ہے. تو بچہ بچی ہے، لیکن اب ان کے بھی ایک یعنی پردے کے اوقات ہیں، ان کا لحاظ کریں اور ہر وقت میں ہی ان کے پاس اجازت کے ساتھ ہی جائیں. ٹھیک ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے. کتنی سمپلیفائی کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی ہے تمہارے لیے آیات، اپنے احکامات، تاکہ جو بھی اس سے رہنمائی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. جو نہیں کرنا چاہتے وہ تو کریں گے ہی نہیں. ان حکموں کو نہ ماننے کا نقصان ہی ہوتا ہے پھر. اور یہ حکم دیکھیں اللہ ہی دے سکتا ہے. اتنے تو ایون ماں باپ بھی نہیں یہ مینر سکھاتے، کیونکہ ماں باپ کو بھی نہیں اتنی سمجھ آتی کہ ہم نے یہ سکھانا ہے. لیکن رب بھی ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ باتیں بھی میں نے ان کو سکھانی ہیں، کیونکہ واللہ علیم حکیم، وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب
یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل فرض کے درجے کے اوپر یا اس طرح اگر نہیں کیا تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل لاکس ہیں، دروازے بند ہو سکتے ہیں اور کئی چیزیں انسان پرائیویٹلی کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں جب آپ ان کے اوپر عمل کریں گے یا آپ کے بچے عمل کریں گے تو آپ نے ایک قرآن کی آیت پہ عمل کر لیا، اور انہوں نے بھی کر لیا، ان کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ سکھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچوں تک کو اس بات کو حکم دیا کہ وہ اجازت لے کے آئیں تاکہ والدین کا کہیں سطر نہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے، وہ نہ کھل جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر نظروں کی حفاظت ٹی وی یا یہ اسکرین یا یہ فون یا یہ کمپیوٹر ان کے اوپر کتنی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ لوگوں کے سطر کے اوپر نظر پڑ رہی ہو. پھر ان کو دیکھنے کا جواز ملتا ہے کیا؟ جب اپنے گھر میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اپنے گھر میں بھی نہیں اس طرح ان کو لیٹے ہوئے کٹھے ایک کپڑے میں، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس بارے میں ایک بات دیکھتے ہیں، جو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک کپل تھے، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، اور جب وہ کھانا انہوں نے تیار کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور لوگ بغیر اجازت کے آنے جانے لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہائے کاش ایسی کوئی آیت ہوتی، کوئی ایسا حکم ہوتا کہ اس طرح سے نہ ہوتا. اب یہ دیکھیں نا، یعنی ہر ایک انسان پرائیویسی چاہتا ہے کہ لوگ ایک کھلے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، اور سوچتے ہیں ہمارے اندر تو بڑی فرینکنیس ہے، کوئی بات نہیں. اگر ہم نہیں، چاہے اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اب پھر بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو اس سے ہمیں دیکھیں، ہاں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ آئیں صحابیہ، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا ایسے صحیح ہے کہ پھر کیا اگر کوئی میاں بیوی ایک ہی کپڑے کے اندر ہوں اور کوئی اوپر سے آ جائے تو پھر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر ہونے کو دیکھنا بھی یعنی ایک ظاہر ایک حیا کے تو خلاف لگتا ہے نا. پھر اس کے بعد ایسے سینز ایسی جگہوں پہ دیکھنا ٹی وی میں یا اس میں جہاں پہ ایک کپڑا تو کیا بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ پھر ان چیزوں کو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ پھر کس قسم کی تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی بھی، کہ جب ہم ایسی چیزیں دکھاتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی شرم کی بات ہے. اچھا، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں پردے کے کیا احکامات ہیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. وہ عورتیں جو بیٹھ رہنے والی ہیں. اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کن عورتوں کی بات آ رہی ہے، کس عورتوں کی کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم خود سے خود کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. یہ ان عورتوں کی بات ہے جو بیٹھ رہنے والی، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب بہت زیادہ موومنٹ ان کے لیے پاسبل ہی نہیں رہی، بہت زیادہ گھومنا پھرنا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں ادھر کام کر رہے ہیں، یہ نہیں پاسبل رہا. وہ بیٹھ جانے والیاں ہیں، یعنی اب ہمت ہی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹیز کرنے کا، اتنا چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں. یعنی اتنی بوڑھی کہ اگر کوئی مرد دیکھے بھی تو اس کو کوئی فیلنگ ہی نہ آئے ایسی عورت کے بارے میں. یہ اس قسم کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ان کے لیے فرمایا اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی اب نکاح کے قابل بھی نہیں وہ رہی، ایسی مرد کی خواہش بھی نہیں ان کے اندر رہی. اب بہت ساری عورتیں کہیں گی نہیں ہمیں تو اب ایسے ہی نہیں خواہش ہے، نہیں اب نکاح کی توقع ہی نہیں ہے، حیض بند ہو چکا ہے، مینوپاز ہو چکا ہے،
لیکن اب اس کے اندر بھی ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو بہت ارلی ایج میں ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو لیٹ ہوتا ہے. ویسے ایوریج ایج جو ہے وہ 50 ایئرس ہے، مگر 50 ایئر پہ بھی بہت ساری عورتیں بہت اچھی بھلی ہوتی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ صرف حیض بند ہو جانا اس کی نشانی ہو. بس نکاح کی اب کوئی امید رہ ہی نہیں گئی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جوان لڑکی کا اب مجھے تو نکاح کی امید ہی نہیں رہ گئی، اب میں تو 40 اتنے کی ابو ہو گئی ہوں، اب میں بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے اندر نہ اب خود کوئی خواہش ہے نہ کوئی اور ان کی کوئی جس کو اچھا میں عام زبان میں آپ کو بتاتی ہوں، جن کو دیکھ کے ہی لوگ بھی کہتے ہیں نا اماں جی، ان کے منہ سے ہی اماں جی نکلتا، وہ ہیں یہ. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار کے رکھ دیں اپنے کپڑے سے مراد یہاں پہ کیا ہے، جو چادر یا عبایا جو جلباب وہ اوپر لیتی ہیں، وہ یہ نہیں کہ اب جسم کے کپڑے اتار کے رکھ دیں اور اب ان کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے جو مرضی پہنے، یہ نہیں، بلکہ جو جلباب ہے جو اوپر کی چادر ہے اس کو، کیونکہ اب اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں ان سے وہ وزن بھی نہیں اٹھائے جاتے. یہ وہی رکھیں گی نا جو جوانی میں پہنتی ہوں گی تو اب اتار کے رکھ دیں گی، اور جو کبھی پہنتا ہی نہ ہو پھر وہ کیا اتارے گا. لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس اتارنے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے، یہ بریکٹ میں کر لیں، غیر متبرجات بزینت، نہ ہوں دکھانے والیاں اپنی زینت کو، یعنی متبرج کس سے، برج سے، باراجین، باراجہ ہوتا ہے پرومیننٹ ہونا، نمایاں. برج دیکھیں نا آپ نے، دور سے برجیاں نظر آتی ہیں، فلانی شہر کا برج نظر آ رہا ہے، فلانی مسجد کا برج نظر آ رہا ہے، تو وہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. پرومیننٹ کرنے والی نہ ہو اپنے آپ کو، یعنی اپنی زینت کو، یعنی ایسی نہ ہو کہ شوخ لباس پہنتی ہوں، خوبصورت زرد زینت والے لباس، کاموں والے کپڑے، زیور، میک اپ اور ایسی چیزیں بناؤ سنگھار کرنے والی ہوں، وہ دکھانے والیاں نہ ہوں. اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں تو پھر وہ اتار کے رکھیں گی، ادروائز کوئی ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اتار کے رکھیں اپنا یہ کپڑا اوپر کا. ٹھیک ہے، ان کو بھی پھر اپنے کپڑے کو اپنے اوپر اوڑھ کے رکھنا ہے. سمجھا گئی بات؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، میں نے عرض کیا اے ام المومنین، آپ بالوں کو رنگنے کا، یہ غور سے ذرا سنیں، بالوں کو رنگنے، کپڑوں کو رنگنے، کانوں میں بالیاں پہننے، پازیب پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور باریک کپڑوں کے پہننے کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں آگئی جو آپ کے کوسچن ہے کہ یہ پہن لیں کہ نہیں، یہ کر لیں کہ نہیں، یہ کر لیں. آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. آپ بال بھی رنگیں، آپ کپڑوں کو بھی رنگیں، آپ ڈیفرنٹ کلرز کے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی کریں، آپ زیور بھی پہنیں، آپ سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنیں، لیکن تمہارے اس بناؤ سنگار کو غیر محرم نہ دیکھے. بس یہ بات ہے، یہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. اچھا اب اس میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک تو ہماری ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ سب کر کے ہم سب غیر محرموں کو دکھاتے ہیں. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم نے اس سارے کوئی حرام کر لیا. اب ہم کہیں جاتے بھی ہیں تو اب ہم نے نہ عبایا اتارنا ہے، نہ اپنا سکارف اتارنا ہے، نہ ہم نے کوئی میک اپ کرنا ہے، چاہے عورتوں کے اندر ہوں، چاہے ہسبینڈ کے سامنے ہوں، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، ہم ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور ہم نے ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیے. تو فرمایا نہیں، یہ حلال ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ غیر محرم نہ دیکھے. بس یہ شرط ہے، اور تو کوئی ایسی نہیں ہے پابندی آپ کے اوپر لگائی ہوئی، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا، وہ نہیں کرنا. کس نے کہا نہیں کرنا؟ کریں، یہ سب کریں، بالیاں بھی پہنے، زیور بھی پہنے، کپڑے بھی خوبصورت سے خوبصورت پہنے، بالوں کو بھی رنگ لیں، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ آپ غیر محرموں میں اس کو لے کر چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اب ایسی عورتوں کے لیے کیا فرمایا جو اب حیض بھی بند ہو گیا، بچے بھی نہیں پیدا کر سکتی، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا. ایک جگہ پہ آتا ہے ربیہ نے فرمایا کہ القواعد ایسی بوڑھی عورتیں کہ جب ان کو دیکھو تو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے تمہیں گھنا، یعنی گن سے مطلب یہ ہے کہ یعنی اب اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ ان کا بڑھاپا بھی بس انسان دیکھ کے ایسے ہوتا ہے کہ
بہت ہی جو بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. تو اب ان کے لیے وہ اوکے ہے کہ اگر وہ قمیض شلوار پہن رہی ہیں, صرف دوپٹہ انہوں نے لیا ہوا ہے تو ان کے لیے فائن ہے کہ اگر وہ اوپر کی جلباب نہیں لیتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والی عورتیں صرف یہ اپنے اوپر چادر نہ لے کے گھر سے نکلیں تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ نہ اب ان کو زینت کا بھی کوئی نہیں رہ گیا, اس لیے کہ زینت تو وہ کرتی ہیں جو کہ کوئی جن میں کوئی خواہش ہو. اگر کوئی زینت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی اندر ہے خواہش, ابھی اندر یہ نہیں کہ کوئی نکاح کی ضرور خواہش ہو, لیکن ابھی اپنے آپ کو دکھانے کی, ابھی اپنی بیوٹی کی اس کی خواہش ہے. تب نہیں کر سکتے, تب نہیں یہ کر سکتے کہ چادر اتار کے رکھ دیں, جلباب اتار کے رکھ دیں کہ کوئی بات نہیں اب تو ہم بوڑھے ہی ہو گئے. اچھا ویسے ہم کہیں گے کہ نہیں ہے اب ہمیں یہ پردے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو کیا ہماری عمر رہ گئی, اب تو ہم بوڑھے ہی ہو گئے اب. لیکن ویسے ہمیں یہ برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں آنٹی بھی نہ کہے. آنٹی کہہ دیا تو ہم کو اتنی عمر کے تھوڑی ہیں کہ اب ہمیں آنٹی کہے, لیکن ویسے ہم بوڑھے ہیں جب یہ ہے کامات آ جائیں. تو یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اور پھر خود بھی نہیں ہم اپنے آپ کو اس کے اندر کر سکتے, نہیں اب تو میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے, نہیں مجھے تو ایسا ہے ہی نہیں, اب کیا رہ گیا, اب کیا. لیکن جس وقت آپ نے باہر جانا ہو تو پھر بن سنور کے چل پڑے, پھر لپسٹک بھی ہے, پھر کاجل بھی ہے, پھر بال بھی رنگنے ہیں, پھر سارا کچھ ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں ایک کرائٹیریا کچھ ہے اور دوسری طرف کچھ اور ہے. ظاہر ہے آپ زینت کا اہتمام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو یہ بھی نہیں دکھا سکتی, یہ بھی نہیں یہ کر سکتی. زینت کا اہتمام ظاہر ہے ان سے تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے, اسی لیے یہاں پہ فرمایا غیر متبرجات بزینت. سوچیں ذرا کہ ان تک کو بھی یہ نہیں ہے, یہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ زینت دکھانے والیاں ہیں پھر یہ قواعد ہی نہیں ہے. زینت دکھاتی وہ جس کو بس خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی لگوں, میں یہ تو اتنی بوڑھیاں ہو چکی ہیں کہ وہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں ہے. جیسے ہم اپنی نانیوں دادیوں کو سوچیں کہ وہ بہت ہی بڑھاپے کو جو پہنچ جاتی ہیں, اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کے کپڑوں کے اوپر کوئی کپڑا ہوگا تو اس کو اتاریں گی نا. اور یہ تھوڑی ہے یہاں پہ کہ سارے کپڑے تو نہیں اتارنے کو کہا جا رہا ہے, یہ تو گھر اوپر کے کپڑے کو کہا جا رہا ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوپر ایک اور کپڑا پہننا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو لوز سے ہی پہنے ہوئے تو اب اس کے اوپر کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اوپر بھی ہوگا. تو اب نہ ان کے اندر کوئی کشش ہے, نہ کوئی اٹریکشن ہے, نہ ان میں کوئی خواہش ہے, نہ کسی کو ان کی طرف کوئی خواہش ہوتی ہے. تو ان کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو جو یعنی نانی دادی بھی بنتی ہیں وہ بھی کافی ینگ ہوتی ہیں. ایسی نہیں ہے, ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی بوڑھی ہوں تو ہم کہیں کہ نانی دادی ایک کرائٹیریا اس کے لیے رہ گیا. نہیں, وہ بھی کافی ینگ ہوتی ہیں, تو اس لیے وہ بھی پھر اس میں نہیں آتی ہیں. تو ہم خود کو یہ کہہ کے تسلی نہ دے دیں کہ ہم اس میں سے ہیں اس لیے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک بناؤ سنگار تم حلال اور طیب ہے مگر غیر مردوں کی نگاہیں ٹھنڈی کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات دیکھیں, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ, اگر وہ بھی پاکیزگی اختیار کریں تو بہتر ہے ان کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ بھی اگر چادر نہ ہی اتاریں تو ان کے لیے اچھا ہے. پھر بھی ان کو یہی حکم دیا گیا. سوچیں اگر ان کو بھی یہ حکم ہے تو پھر جوانوں کو کیا حال ہے. پھر ان کو بھی کہا گیا کہ احتیاط کریں تو یہ افضل ہے. یعنی اس عمر میں ان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے آپشن تو دے دی ہے, تخفیف تو کر دی گئی ہے, سہولت تو مل گئی ہے, لیکن ان سے کہا گیا کہ اچھا تبھی ہوگا کہ اگر آپ اس سہولت کو نہ استعمال کریں اور اگر آپ پھر بھی اوڑے ہی رکھیں, چادر کور کرتی ہی رہیں اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں جب اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے, وہ چلنے سے بھی عاجز ہوتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, وہ اب ان کے اوپر اتنے عبائے پہنانے یا چادریں بڑی بڑی ان کو سنبھالنا, بیچارے کہاں وہ سنبھال سکتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جیسے وہ محرموں کے سامنے ہوتے ہیں اس طرح وہ غیر محرموں کے سامنے بھی جا سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پھر ہر کوئی ان کو جہاں پہ بھی کسی ہسپتال لے کے جاؤ, ڈاکٹر کے لے کے جاؤ, ہر ایک مانجی کرتا ہوا ان کو پکڑ لیتا ہے, ان کو لے کے چلتا ہے, ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل پڑتا ہے. تو اس وقت یہ نہیں نا وہ یہ غیر محرم ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں, پھر ان کے لیے وہ بھی اسی طرح ان کے بچے ہی ہیں, کیونکہ وہ اتنی ضعیف اس کی عمر کے ہو جاتے ہیں. تو وہ غیر محرم کے سامنے بھی اس طرح سے جا سکتی ہیں جیسے کہ محرم کے سامنے ہوتی ہیں. یعنی وہی جو کپڑے انہوں نے گھر میں پہنے ہوئے ہیں, دوپٹہ لیا ہوا ہے, وہ اسی طرح.
واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں کو بھی سن رہا ہے، جو وہ کمنٹس کرتے ہیں ان احکامات کے اوپر ان کو بھی سنتا ہے، اور جانتا بھی ہے جو دلوں کے اندر اگر تنگیاں آ رہی ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ پھر ہمیں کیوں ایسے کہا گیا ہے، وہ ہم پھر کیا کریں، یہ ان ساری باتوں کو، دلوں کی تنگیوں کو، اور دلوں میں جو بھی ایسی بات آتی ہے اللہ کے احکامات کے خلاف خیالات آتے ہیں، اب تو اللہ معاف کرے، خیالات تو کیا ہم تو منہ سے بھی بول دیتے ہیں، اللہ سننے والا سب باتوں کو، جو ہم ایک دوسرے کو کال کر کے یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے جو ڈسکشنز کرتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے احکامات کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، کیا رائے دے رہے ہیں۔ جب ان احکامات کے لیے دل میں بھی کراہت ہے اور منہ سے بھی ناپسندیدگی کے الفاظ ہیں، اور ایسے ہیں جیسے کہ ہمیں قید کر دیا ہو، اور جیسے کہ ہم سے انفیئر ہوئے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، یا ہم سے کوئی ظلم کا رویہ رکھا گیا ہے، یا ہمیں پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے، ان ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے، کیا آپ باتیں کرتے ہیں اور کیا دلوں کے اندر رکھی ہوئی۔ یہ تو منہ کی باتیں، دلوں میں اللہ بہتر جانتا ہے، اور کیا کیا ہو۔ اللہ کے حکموں کے آگے ایسی تنگیاں نہیں ہونی چاہیے دلوں میں۔ اللہ کے حکموں کے آگے کیا ہونا چاہیے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم؟ سمعنا واطعنا، تنگی نہیں۔ تنگی کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، ہم تو اتنے غیرت والے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارا بچہ، ہم اس بچے کو کہیں پانی لے کر آؤ تو وہ ہوں ہوں کرتا ہوا اپنے پیر بھی مارے، اور کیا مصیبت ہے، اور میں ہی آپ کو لا کے دوں، آپ کے کام کروں، اور اس طرح سے کر کے جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مت کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے کہ میں تم سے پانی پیوں۔ ہم تو خود اتنے غیرت والے بنتے ہیں نا، کیونکہ ہماری بات پہ اس نے ناک منہ کیوں چڑھایا۔ تو اللہ تو بڑا غیور ہے، وہ تو بڑا غیرت والا ہے۔ آپ اس کی احکامات میں ناک منہ چڑھاتے ہیں، اس نے آپ کو ایک کام کرنے کو کہا، آپ کے تیوری ہی نہیں ہٹ رہی ماتھے سے، اور غصہ ہی چڑھا ہوا ہے جب سے یہ سنا ہے، اور مصیبت میں ہی خود کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ اپنے آپ کو مصیبت میں سمجھے، ایک کام اس کو کہا ہے اور وہ مصیبت میں اپنی جان کو سمجھے، کیسا لگتا ہے؟ بچے سے تو ہم گوارا کرتے نہیں ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم ایسا کریں۔ ایک دن میں نے اپنے بچے کو کہا کہ اب تمہاری بیڈ روم کی بیڈ شیٹ میں نے چینج کرنی ہے، تو اس نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ اٹ، میں نے نہیں، وہ دوسری والی نہیں بچھانی، یہی بچھانی ہے۔ تو مجھے اتنا غصہ آیا اس بات پہ کہ میں نے کہا تمہاری وانٹ کیا ہے؟ اب مجھے ایک دم ساتھ خیال آیا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کتنا یہ بات کرتے ہیں، ہم ایک بچے سے یہ آنسر نہیں سننا چاہتے کہ میری وانٹ یہ ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے سامنے ہم اپنی وانٹس کتنی دکھاتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دس اینڈ آئی وانٹ دس، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو چیز ہم اپنی اولاد سے نہیں سننا پسند کرتے، وہی چیزیں ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ تو اندھے کے اوپر کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے پہ کوئی حرج ہے۔ یہ حرج کی بات کیا ہو رہی ہے؟ دراصل اس زمانے میں کیا تھا کہ جو ہینڈی کیپس ہوتے تھے بیچارے، وہ کسی کے پاس جا کے، یا بیمار ہوتے تھے، آگے اس کی بھی بات آ رہی ہے، کسی کے پاس جا کے کھانا کھانے سے ذرا جھجکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کو ویسے ہی ذرا ایک کمپلیکس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہم سے کراہت نہ کریں، لوگ ہمارے ساتھ کھانا نہ پسند کریں، یا پھر ایسا بھی ہوتا کہ ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم اندھے کو یہ ہوتا کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے کسی کے ساتھ، آنکھوں والے کے ساتھ، پتہ نہیں ہم زیادہ ہی نہ کھا لیں۔ لنگڑے کو یہ ہوتا کہ میں زیادہ سپیس لوں گا، لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ اسی طرح لوگوں کو بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھائیں تو پتہ نہیں ہم زیادہ نہ کھا لیں، اس کو تو نظر نہیں آتا، یہ نہ ہو میں اس کا بھی حق کھا لوں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یا بعض لوگ کراہت بھی کرتے تھے کہ ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ یا بعض لوگوں کے گھروں میں اگر یہ ہوتے تو آپ کو پتہ ہے آج بھی کئی لوگ ایسے لوگوں کو پیچھے رکھتے ہیں کہ ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، مہمانوں کے سامنے نہ آئیں، ہاں ان کی وجہ سے ہم ساری ڈسٹربنس ہوگی۔ تو ان کو یا کہیں جانا ہوتا ہے دعوت پہ تو ان کو گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں جا سکتے ساتھ۔ تو
یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پر حرج نہیں ہے، نہ کسی اندھے کے اوپر، نہ کسی لنگڑے پہ، نہ کسی مریض پہ، ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اپنے اوپر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، ان میں سے کسی کے اوپر حرج نہیں ہے، کوئی یعنی اس میں تنگی کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بھی، یہ نہیں کہ وہ الگ ہی بیٹھیں، وہ یہ سوچے کہ میں زیادہ نہ کھا لوں، وہ سوچ رہا ہے میں نہ زیادہ کھا لوں، یا ویسے کوئی کراہت کر رہا ہے یا کچھ ہے، تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے اگر وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور تمہارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ اپنے گھروں کا مطلب کیا ہے؟ جس میں اپنی بیوی رہتی ہے یا اپنی اولاد کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ والدین بچوں کو، خاص طور پہ بیٹی کے گھر کو سوچتے ہیں کہ یہاں سے تو بالکل ہی نہیں ہم کھا سکتے، ہندوانہ طریقے کا وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یا بیٹے کے گھر نہیں کھا سکتے کیونکہ بہو کا سلوک ایسا ہے، یا بہو پتہ نہیں کیا سوچے یا کیا ہے، حالانکہ ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اجازت لیں کہ میں بیٹے کے گھر سے کھاؤں، وہ کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہیں تمہارے اوپر کوئی حرج کہ تم اپنے گھروں سے، تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے گھر بھی آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کو کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے۔ او بیوتی آبائکم، یا تم اپنے باپوں کے گھروں سے جا کے کھاؤ، باپوں میں باپ، دادا، نانا سب آ گئے۔ او بیوتی امہاتکم، یا تم اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، ماں ہو سکتا ہے سپریشن ہو گئی ہو، یا پھر دادی نانی کے گھر بھی ماؤں کے گھر ہی ہو جاتے ہیں۔ او بیوتی اخوانکم، یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی سکے بھائی ہیں، ستیلے بھائی ہیں، بھائی کے گھر سے کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سیپریٹ رہ رہے ہوں، ضروری نہیں کہ ساروں نے ایک جگہ ہی رہنا ہے تو پھر وہ کوئی اجر کا کام ہے۔ اگر الگ الگ رہ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، تو کوئی گناہ ہو گیا، بہت بڑی کوئی چیز ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ کیوں کہا جاتا ہے بھائیوں کے گھروں سے۔ او بیوتی اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے کی چیز ہے نا، بہن کے گھر کا، بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا، اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بیکار کی ان کی باتیں ہیں جو ہم نے ان سے لے لی ہیں۔ جو اپنی اسلام کی باتیں وہ لیتے نہیں ہیں، وہ جن کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کوئی کسی چیز کا بھی، ان کی چیزیں لے کے ہم بیٹھ گئے۔ کیا ہے ان کا دین؟ کوئی الہامی دین ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آنے والا دین ہے، خود ہی بنایا ہوا ہے، ہم نے سارا آنکھوں پہ لیا ہوا ان کی جاہلانہ رسموں کو۔ او بیوت اعمامکم، یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا تمہاری پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے۔ اب آپ کو سارے رشتوں کے نام تو کم از کم آ گئے کہ چچا کو کیا کہتے ہیں، پھپھی، ماموں، اور ان کو کیا کہتے ہیں، بہن بھائیوں، یہ ساری لسٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی، ایک کے بعد ایک، کہ ان کے گھروں سے کھانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جس کے مالک ہوئے، جس کی کنجیوں کے تم مالک ہوئے، جس گھر کا انتظام تمہارے ذمہ دیا گیا، جیسے گھر کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اگر وہ بغیر مالک کی اجازت کے بھی کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لے جا نہیں سکتے کہ گھر سے لے جائیں بھی، گھر کے لیے چھپا کے لے گئے، چوری کر کے لے گئے، وہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان میں وہی چیز ہوگی کہ گھر والے کو ناگوار نہ ہو اس کا کھانا۔ اگر ناگوار ہوتا ہے تو پھر نہیں کھانا چاہیے ایسی جگہ سے، لیکن اگر نہیں ناگوار ہوتا، لگتا ہے کہ وہ خوشی ہوگا، اگر وہ دیکھے گا، ظاہر ہے بہن بھائی ہیں، چچا پھپھی ہیں، ان کے گھر ہیں، خوشی ہوگی ان کو کہ آپ کھاتے ہیں، تو پھر ضرور کھائیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اور دوسری جو ما ملکتم مفاتیحہ، یا آپ کے ایک سے زیادہ گھر ہیں، مثلا ایک آپ کا کہیں اور آپ نے مکان لیا ہوا ہے، کوئی سمر ہاؤس ہے، وہاں پہ بھی اس کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہیں، تو آپ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ کھا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا آفس ہے، آپ کا بزنس ہے، وہاں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ نے وہاں پہ کھا لیا تو کچھ نہیں۔ اور میں نے جیسے نوکروں کو آپ کا بتایا، بعض لوگ اس میں بہت یہ کرتے ہیں، نوکر سے کھانا پکوا لیتے ہیں لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ کھانا پکتا ہے، اور وہ اپنے لیے جو اچھا والا ہوتا ہے وہ اپنے لیے پکتا ہے، گوشت اپنے لیے پکتا ہے، اس کے لیے دال پکتی ہے۔
تو نہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اس میں سے معروف طریقے سے، ایک بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ ساری ہانڈی چٹ کر جائیں، لیکن ایک بھلے طریقے کے ساتھ اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، جس کو ہم بہت برا جانتے ہیں. اور کبھی بھی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں آپ کو تنخواہ تو دیں گے لیکن کھانا آپ کا ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ آپ اپنا خود انتظام کریں. نہیں، جب وہ پکا رہا ہے اگر، تو وہ اگر کھا بھی لیتا ہے تو کچھ نہیں مسئلہ. او صدیقکم، یا تمہارے دوست کے گھر سے بھی تم کھا سکتے ہو. اس کا مطلب ہے دوستوں کے گھروں سے کھانا پینا، اس میں کوئی قباحت نہیں. مگر ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کتنی زیادہ دوستی ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی فرینکنیس ہوتی ہے ان کی کہ بالکل بہن بھائیوں کی طرح، اور آپ ان کے جاتے بھی ہیں اور فریج بھی کھول لیتے ہیں اور بعض کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی، بعض کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا دوست ہے، کیسے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا رکھا جائے گا آپ کا طریقہ کار. مگر ظاہر ہے وہیں پہ ہوگا یہ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوست بھی میرے کھانے سے خوش ہی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا کہ کیوں کھا لیا. اصل میں اس زمانے میں بھی تو لوگ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے کھانے سے خوش ہوتے تھے. واللہ عالم آج بھی ایسے تو لوگ ہیں، بعض لوگ نہیں پسند بھی کرتے. تو ہم نے تو اتنے ہم آرٹیفیشل لائف کے عادی ہو گئے نا، مہمان کے سامنے بھی کچھ رکھتے ہیں تو جیسے رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں، رکھ دیں گے، اس کے بعد اس کو کہیں گے ہی نہیں کہ تم کھاؤ. اگر ایک دفعہ کہہ دیا تو بار بار کہیں اس کو آگے ہو کے چاہیں کہ وہ کھائے. اور اکثر ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہو گیا، وہی بسکٹ اور نمکو لا کے رکھ دی اس کے پاس، پھر اس کے بعد اس نے ایک اٹھا کے مشکل سے کھا لیا تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے وہ چلا گیا، پھر ڈبے میں بند کر کے پھر رکھ دیا، اگلے مہمان آئیں گے تو پھر اور اس کو چابی لاک لگا دیا کہ اب جو اگلے مہمانوں کو یہ ملے گا کوئی بچہ نہ کھا لے. یہ نہیں ہوتا. مہمان کے سامنے وہ چیز رکھیں جو کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ کھائے. اگر دل تھوڑا ہے، اتنا چھوٹا دل ہے کہ ہائے کھا نہ لیں، ہائے پورا ہی نہ ختم کر دیں کہیں، اور یہ تو میرے بچے نے بھی کھانا ہے اور یہی نہ کہیں کھا لے، تو وہ صحیح نہیں ہے. پھر وہ چیز ہی نہ رکھیں، مت سرو کریں پھر جس میں حوصلہ نہیں پڑتا دینے کا. تو رسمی طور پہ مہمان نوازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی دل کھول کے ہونی چاہیے. ہمارے دین میں تو یہ تو مہمان نوازی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، عزت دینا بھی آ جاتا ہے، اس کو سرو کرنا بھی. کوئی رہنے والا مہمان ہے یا جو کوئی تھوڑی دیر کے لیے آیا، یا کوئی اگر آ جاتے ہیں ایک تو اجازت لے کے آئیں، اس کے بعد آ کے وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر ایسے بھی نہ ہم کریں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں، چاہے اپنے بہن بھائیوں کے گھر جائیں، اور انہوں نے کوئی خاص چیز کسی مہمان کے لیے رکھی ہوئی ہے اور آنے والے کے لیے یا کسی بیمار کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس کو ختم کر دیں. نہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے دوسرے کی کو تکلیف تو نہیں ہم دے رہے، کہ اس کی دل آزاری تو نہیں کر رہے. اسی طرح دیکھیں اب جیسے ما ملک تم مفاتیحہ ہو، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جایا کرتے تھے، جہاد کے سفر پہ خاص طور پہ، تو ہر صحابی کا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جائے. تو وہ جو جاتے تھے تو وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی آپ نے کھانا پینا ہو وہ آپ کھا لیں. اور خاص طور پہ یہ دوست وہ ہوتے تھے جو ہینڈی کیپٹ ہوتے تھے، جو ظاہر ساتھ نہیں جا سکتے تھے لڑنے کے لیے. اب وہ عامہ ہے، وہ عارج ہے، کوئی اس طرح ہے، تو وہ جب ان کو چابیاں دے جاتے اور کہہ جاتے تھے آپ کھا لینا، لیکن وہ لوگ نہیں کھاتے تھے کہ اس سوچ سے کہ وہ تو یہاں پہ ہے نہیں، اگر ہم نے کسی چیز کو کھا لیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، تو وہ نہیں کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو. مثلا کوئی کسی کے گھر کی رکھوالی کا ہے، اس کے گھر کی چابیاں ہیں، وہاں پہ کوئی ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، کوئی دوسرے فروٹ پڑا ہے، اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تو کچھ حرج نہیں ہے اس کے اندر. اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں آپ ایسے کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب آئی تھی نا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. تو صحابہ نے آپس میں سوچا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تو مال ہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کھانا کھائیں. تو وہ بالکل رک گئے. وہ تو ایک ایک چیز کو اس طرح سے لیتے تھے نا کہ ہر چیز کے اوپر ہم نے ایسے عمل کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ. تو فرمایا نہیں، تم کھا پی سکتے، اس میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں. بس یہ ہو کہ وہ برا نہ مانے، اس پہ ان کو تنگی نہ کوئی ہو. اگر تنگی کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
اور یہ بھی دیکھیں کہ کھانے کی ہی بات ہے یہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی کے گھر میں گئے تو کھانا تو کھایا اور ساتھ سارا گھر میس کر کے آ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یا کسی کے ایسا آرام کا وقت ہے یا اس کی کوئی گھر میں بیمار ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ بس آپ کھائیں کسی کے گھر جا کے، تو اب ہم نے بس کھا کے ہی جانا ہے یہاں سے، اور ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے، اور اب اس کو تنگ کر مارے دوست کو بھی. اور دوسرے یہ دیکھیں، جب ہم نے یہ پردے کی آیات پڑھی نا، تو پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں. اب زینت ہم نے چھپانی ہے اس لیے ہم نے سوشل بائیکاٹ کر دیے. دیکھیں بائیکاٹ نہیں کرنا، ظاہری بات ہے جب ان سارے رشتوں کے گھروں میں جائیں گے، ہسبینڈ اگر اپنی بہن کے گھر جائیں گے تو وہاں پہ ہسبینڈ کے بہنوئی بھی ہوں گے جو آپ کے نندوئی لگے، ٹھیک ہے. آج جب وہ اپنے بھائی کے گھر میں جائیں گے تو وہ آپ کے دیور لگے، جب وہ اپنے اور چچا ماموں جن کے گھر جائیں گے تو وہ بھی نہیں آپ کے محرم. تو ان کے گھر تو جانا ہی ہوگا، وہاں پہ کھانا پینا بھی ہوگا، یا یہ آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کو بھی سرو کرنا ہوگا. تو آپ بائیکاٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہاں مطلب اپنی حدیں نہیں توڑنی، ٹھیک ہے، حد کو کراس نہیں کرنا. اب بعض دفعہ ایک جگہ کھانا بھی پڑے گا، ایک جگہ کھانا رکھا ہوگا مرد بھی لیں گے، پھر وہیں سے بعد میں عورتیں بھی لے سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو اپنی حیا کا خود خیال رکھنا ہے، اس میں مہمان نوازی بھی کرنی ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی جانا ہے. بعض لوگ جو اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا کے بس یہ سوچتے ہیں اب ہم کچھ نہیں، اب ہم نے نہیں کرنا کیونکہ میں نے پردہ شروع کر دیا، اور میں نے وہ بھی شرعی پردہ شروع کر دی. شرعی پردے کو تو ہم بالکل ہی سمجھتے ہیں اب لاک لگا کے بیٹھ جاؤ کمرے کے اندر، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سارے رشتہ داروں سے میل ملاقات کی بات ہے. آپ استئذان کے ساتھ اجازت لے کے دوسرے کے گھر جائیں گے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ان کے گھر پہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں درجہ بدرجہ ہے نا، پہلے سب سے ماں باپ کا ذکر آیا، پھر بہن بھائیوں کا، پھر اور اگلے رشتوں کا آیا ذکر. یہاں پہ یعنی ایک ایک کر کے سارے رشتہ داروں کا ذکر آ گیا. اور یہ بھی نہ ہو کہ بس صرف خالہ اور ماموں کا گھر ہی اپنا گھر ہے، باقی چچا پپی کا گھر اپنا گھر نہیں ہے. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ سارے ہی رشتے لکھے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اتنے تکلفات میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ بھی رہے کہ آپ کھا لیں لے لیں، نہیں بس ہم نے کھانا ہی نہیں، بس ہم نے کھانا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں وہ تکلف اتنا زیادہ دماغ پہ چڑھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کھا لیتی ہوں، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں بڑی بھوکی ہوں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی کچھ چیز پیش کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ کھائیں اور اس کو بھی دعا دیں، اس میں بے عزتی نہ سمجھیں. کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا، سبھی اپنے گھر میں کھاتے ہیں، لیکن یہ اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کھائیں. اب یہ ہے کہ اپنا دل اندر سے چاہ بھی رہا ہو تو پھر بھی کہتے جانا نہیں 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 نہیں. اور پھر اگر وہ آپ کو کوئی ڈرنک پیش کرتا ہے تو پھر بھی اب ہم نے تھوڑا سا ضرور بیچ میں نیچے چھوڑ دینا، اس لیے کہ اب ہمیں یہ ہے کہ اگر میں نے سارا پی لیا تو کہیں گے سارا ہی پی لیا اس نے، دیکھو کتنی بھوکی تھی. تو یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل اپنے اوپر خام خواہ کے ایک اوڑھے میں ہیں جو کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان چیزوں کو، ان تکلفات کو چھوڑ دیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. مومن کا ایک چہرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ دل کچھ چاہ رہا ہے، اوپر سے کچھ اور بن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی اس کے اندر یہ بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ ساروں کے ساتھ فرینکنیس ایک ہو گئی کہ آپ ان کے گھروں میں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور دھیان رکھیں ہم کہ جب ہم جائیں ان گھروں کے اندر تو چاہے یہ اپنے رشتے ہیں، چاہے یہ قریبی رشتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کو جا کے تکلیف دینے کا کسی کو بھی نہیں یہ حق پہنچتا کہ چاہے خود یا اپنے بچوں کے ذریعے تکلیف دی جائے اور بچے اس طرح سے بہیو کریں کہ جیسے کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی جنگل میں آ گئے ہیں یا کیا ہو گیا. تو ہمیں اپنی خاص طور پہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو کیسا بہیو کریں، چاہے وہ اپنوں کا ہی گھر کیوں نہ ہو، اس کو بھی ڈسٹروائے کرنے کا حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ چیز کو
کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں جب ہم کہیں جاتے ہیں بعض مائیں اتنی زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ وہ جا کے ان کے بچے چاہے کسی کی چیزیں گرائیں یا توڑیں یا ان کے ڈیکوریشن پیسز کو کچھ کریں یا صوفوں پہ چڑھیں یا وہ کولڈ ڈرنکس کو جو ہے کارپیٹ پہ گرائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہوتی. صدیق کے گھر جا کے بھی یہی حال ہے، اور اپنے ماں بہنوں کے گھر میں تو بالکل ہی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو چاہے کوئی مائنڈ کرے یا نہ کرے، یہ بد اخلاقی ہے. اور اس کو پیرنٹس کو خود دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرنی کہ یہ دوسرے کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے، کہ جب وہ واپس آپ گھر آئیں تو وہ پیچھے سے بےچارے اپنے گھر کو ہی سیدھا کرتے رہیں. تو جب بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو گاڑی میں ان کو یہ سمجھاتے ہوئے جائیں کہ کیسا بہیو کرنا ہے انہوں نے وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ کے بچے اگر دوسروں کے چیزوں کو ہی محفوظ نہ چھوڑیں، ان کے گھر میں کوئی تباہی مچا کے آئیں، تو یہ محفوظ رہنا تو نہیں ہے نا. اور جیسے ہم ان کو سکھائیں گے ویسی ہی ان کی تربیت ہوگی، چاہے اپنا گھر ہو چاہے کسی کا گھر ہو. یہ تمیز رہنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں جا کے پوری چھٹی مل گئی، آزادی مل گئی، اور مائیں بھی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی کہ گھر پہ تو ہم ان کو سنبھالتے ہیں، یہاں پہ بھی سنبھالتے رہیں، اور وہ کچھ کہہ کے تو دیکھے ذرا، آگے سے ہم 2 سنائیں گے اس کو. اس میں کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا. دیکھیں دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. کیا خیر خواہی کا نام، کتنی بھی فرینکنیس ہو، مگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ہمارے سے یا ہمارے بچوں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کو شاق نہ گزرے. اگر تھوڑا سا بھی چانس ہے کہ اس کو برا لگ سکتا ہے تو تب بھی کھانا بھی نہیں ہے اس کے گھر کے اندر، کہ اگر اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو برا لگے گا کہ میں نے یہ چیز کیوں کھائی تو مت کھائیں. ٹھیک ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ چاہے تم ایک ساتھ کھاؤ یا پھر تم الگ الگ کھاؤ. اب یہ بھی عربوں میں خاص طور پہ انصار میں ایک قبیلہ تھا، ان کا تو یہ حال تھا، اکیلے تو کھاتے ہی نہیں تھے. یعنی اگر کوئی نہیں ساتھ ہوتا تھا کھانے کے لیے تو چل پڑتے تھے کسی کی تلاش میں کہ کسی کو لے کر آئیں گے، وہ آئے گا پھر کھائے گا ہمارے ساتھ، بیٹھے گا ہمارے ساتھ، تو تب ہم کھائیں گے. تو اس پابندی کو اٹھا دیا گیا. دیکھیں ہمارے لیے بھی کتنی سہولت ہو گئی. اگر یہی پابندی ہوتی کہ نہیں مل کے ہی کھانا ہے تو پھر تو بہت پرابلم ہو جاتے، کوئی اکیلے کھا ہی نہ سکتا. تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو کوئی برا نہ سمجھو کہ ہاں اکیلے کھانا تو بری بات ہے اور ضروری ہے کہ ہم نے ساتھ کھانا ہے. جیسے اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر کوئی کسی ٹائم پہ آتا ہے، کوئی کسی ٹائم پہ آتا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے ٹائم پہ کھانا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے ویک ڈیز میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں کہ ہمیشہ ہی ایسے کرنا ہے. مجبوری کے تحت کوئی ہو سکتی ہے چیز، اگر زیادہ فضیلت کس چیز میں، مل کے کھانے میں. کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مل کے کھانے میں برکت ہے، مل کے کھانا زیادہ اچھی بات ہے. جی مل کے کھانے میں کو زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی، یعنی پیٹ نہیں بھرتا، جیسے انرجی نہیں آتی، طاقت نہیں آتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، جمع ہو کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی مل بیٹھنے میں برکت ہے، اکیلے اکیلے کھانوں میں برکت نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم چاہے حرج تو کوئی نہیں ہے، مگر فضیلت والی بات میں نے آپ کو بتا دی. کھا سکتے ہیں لیکن چلو، اور ہر وقت نہیں ہو سکتا تو کم از کم ویکینڈ ہو یا کم از کم دن میں ایک کھانا ضرور ہو جائے کہ چلو جس کے اندر سب مل بیٹھ کے کھائیں. یہ مسنون طریقہ ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب داخل ہو تم گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب تم گھروں میں داخل ہو، چاہے آپ کا اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو یا کسی کا گھر ہے جو آپ کے یہ جن کے لسٹ دی گئی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرو، سلام کرو. یہ نہیں کہ سیدھے ان کے کچن میں پہنچ گئے اور کھانا پینا شروع کر دیا، فریج کو لگا آج کیا بنایا، یہ کیا کیا. بعض لوگ اس کے اندر بھی اتنی زیادہ بے تکلفی پہ اتر آتے ہیں کہ وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے. دیکھیے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو جو ایک کی بتا دی نا،
جو کسی کے اوپر شاک نہ گزرے. دیکھیے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں ہے، جیسے کہ پتہ نہیں حرام ہو گیا کھانا کہیں، چاہے جھوٹ بولنے پڑے کہ میرا تو پیٹ بھرا ہوا، مجھے تو ایسے ہے، مجھے ہم نے کھانا ہی نہیں، بعض قسم کھا لیتے ہیں. اور بعض دوسرے بالکل ہی اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو تمہیں بس یہی چیز پکانی آتی ہے، ہر وقت تم ایک ہی چیز کرتی ہو، ایک ہی چیز کھلاتی ہو، کچھ اور کھلاؤ، اب یہ لے کر آؤ، اب وہ کرو، یہ کیوں نہیں بنایا، کب ہماری دعوت کرو گی، کب ہم. یہ بھی غلط ہے. اذیت نہ دے بس دوسرے کو. ٹھیک ہے. اور بتا دیا گیا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہوگے تو پھر کیا تمہارا کام ہونا چاہیے؟ پھر سب سے پہلے تم نے سلام کرنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا سکھایا ہوا بابرکت بھلا سلام کہا کرو، میں نے تو آزمایا کہ یہ سراسر برکت ہے. یہ حضرت جابر کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تحیتم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک دعائے خیر سکھائی گئی ہے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے. اور الا انفسکم، اپنے اوپر سلام کرو. اپنے اوپر سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہے نا. تو وہ اب اس کا مطلب جب آپ سلام کیا تو اپنے لیے ایک سلامتی کی دعا اپنے حاصل کر لی. یہ دعائے خیر ہے. ہمارا تو سلام اتنا پیارا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو سے ملتے ہیں. دوسروں کا کیا ہے گریٹنگ؟ دوسروں کی گریٹنگ ہے ہیلو ہائے، یہ وہ. ہیلو ہائے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور سلام سے کیا ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر سلامتی نازل کرے، اللہ تمہیں رحمتیں دے، اللہ تمہیں برکتیں دے. ٹھیک ہے. تو کتنی پیاری بات ہے یہ. اور اسی طرح مجاہد فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ، سلام ہو رسول اللہ پر. اور جب اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے بال بچوں کو سلام کرو. اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جب اتحیات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے آتا ہے نا. تو آپ کو تینوں طرح کے سلام سکھا دیے. مجاہد جو ہے مفسر قرآن ہے کہ جب مسجد میں جانا ہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ السلام علی رسول اللہ. اور جب گھر میں جانا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں انٹر ہوئے تو اب گھر والے آ کے مجھے سلام کریں نا، میں بڑا ہوں، یہ میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. جو آنے والا ہوتا ہے وہ جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کو سلام کرے. سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کو کرے، چلنے والے بیٹھنے والوں کو کرے، کم تعداد والے بڑی جماعت والوں کو سلام کریں. ٹھیک ہے. اور فرشتے تو اس مسلمان پہ بڑے حیران ہوتے ہیں جو کسی کے پاس سے گزرتا ہے، کسی مسلمان کے پاس سے، اور اس کو سلام نہیں کرتا. بخاری اور مسلم میں یہ. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کرو. سب ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور یہ تک طبرانی میں تو یہ حدیث ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے کلام شروع کر دے تو اس کو جواب ہی نہ دو جب تک وہ سلام سے ابتدا نہ کرے. یعنی اگر کوئی ویسے ہی بات کرنا شروع کر دیتا اس کو جواب مت دو جب تک وہ سلام نہیں کرتا. سلام سے بات شروع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک افشا سلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعائیں دو ایک دوسرے کو. محبت بھی بڑھتی ہے اس سے اگر اس کا واقعی پتہ ہو تو تحیتم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک دعائے خیر سکھائی گئی. معمولی بات نہیں، اللہ نے تحفہ دیا ہے یہ. اچھا، یہ ایک لوگوں نے نہیں سکھائی نہیں. اور مبارکتن طیبتن، بابرکت بھی ہے، پاک بھی ہے. تو ہم ویسے لوگوں سے کہتے رہتے ہیں نا آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دیکھیں سلام میں تو ہے ہی دعا، سلامت رہنے کی، اور ایک دوسرے کے اوپر برکت بھیجتے ہیں، ایک دوسرے پہ رحمت بھیجتے ہیں. آپ اگر یہ پورا سلام کہتے ہیں کسی کو تو آپ نے کتنی ساری باتوں کی دعا دے دی.
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ آیات اللہ تمہیں اس لیے بتاتا ہے کہ تم عقل مند ہو جاؤ، سمجھداری کا مظاہرہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے اس لیے ہی ہیں، یہ وزڈم کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، ان میں سمجھداری ہے. اب ہم نے جب اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، جب گھر کا ویسے ہی دروازہ ہم کھولتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے گھر میں کوئی نہیں، تب بھی ہم نے سلام کرنا. ٹھیک ہے؟ جو انسان نا سلام میں پہل کرتا ہے نا، اس میں تکبر نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے. اور یہ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ پہلا حکم جو آدم علیہ السلام کو ہوا تھا، تو اللہ عالم اس کی سند مجھے نہیں پتا، مگر پہلا حکم جو آدم علیہ السلام کو ہوا تھا روح پھونکتے ہی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جاؤ فرشتوں کو جا کے سلام کرو. فرشتوں نے بھی آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا. فرشتوں کا بھی گریٹنگ سلام ہے، وہ بھی سلام کریں گے جنتیوں کو، وہاں تک جاتا ہے یہ سلام. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں، یہ جب آپ، میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا، اجتماعی کام کر رہے ہوں جن میں مسلمانوں کا سب کا فائدہ ہو، وہ کام کر رہے ہوں، مل جل کے ایک گروپ ہے یا ایک آرگنائزیشن ہے، آپ اس میں کام کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوں، تو اس میں جو ڈسپلن ہونا چاہیے اس کا یہاں پہ بتایا گیا. اور یہ بڑی زبردست مینجمنٹ سکلز میں سے بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم کہیں اور جا کے سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی ہمیں یہ چیزیں کہ یہ اس طرح سے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے جو کلیکٹیو ہے تو لوگوں کو کیسا اس میں بیہیو کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیں دوسری جگہوں پہ تو خاص طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کوئی پے کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی سیلری ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے وہ اکثر والنٹریلی بیسس پہ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. والنٹیئرز ہوتے ہیں جن کو کچھ ایز سچ منی میکنگ کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، مال نہیں مل رہا ہوتا، پیسہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. وہ اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ سامنے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی، اس لیے بعض لوگ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو لاسٹ آف آر ورکس ہوگا، اگر ٹائم مل گیا تو کر دوں گی، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، یہ کون سا ایسا، مجھے کون سا کوئی پے کرتے ہیں اس چیز کا جو میں ان کے کام کروں. یہ ہوتا ہے رویہ. یا مارے باندھے کا کر دیا کہ اچھا سر سے اتارنے والا کر دیا. اگر آپ کو پے مل رہی ہو تو پھر آپ زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ زیادہ اچھا کام کریں گے، اس میں ترقی بھی ہوگی، اس میں یہ بھی ہوگا. اس میں کیا ملنا، تو اس لیے اس کو چھوڑو. تو اس لیے بعض لوگ اس میں نان سیریس ہو جاتے ہیں، یہاں ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے اور جو اپنی مرضی آتی ہے وہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس صورت میں یہاں پہ اینڈ میں یہ بتایا گیا کہ کیسے چلنا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور بے شک مومن اس میں سے وہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی کام میں، اجتماعی کام میں. اور بعض نے کہا یہاں پہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کام میں ہوتے نہیں، رسول کا فزیکلی تو رسول کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں، مگر کام کس کا ہے؟ اللہ کا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا نا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غار میں فرمایا تھا. تو ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ، بلکہ ساتھ کا مطلب یہ کہ اس کی حمایت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو وہ اللہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ امر جامع، کسی کام پر اجتماعی. جامع مطلب کیا ہے؟ جامع سے مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی ایسے کام، جیسے فار ایگزامپل اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جنگوں کے لیے نکلنا ہوتا تھا، یا کوئی آپس میں مشورہ کرنا ہے، جیسے خندق کا موقع آیا. اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ جنگ خندق ہونے والی تھی، تو خندق کھودنے کا موقع آ رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں. اب والنٹیئرز بھی چاہیے جو یہ کام کریں گے یا آگے آئیں گے، اور کس کو کوئی ہائر تو وہاں پہ کر نہیں سکتے تھے کوئی لوگوں کو. تو یہی جو صحابہ کرام تھے یہ والنٹریلی کام کیا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں،
اصل مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور نمبر 3 انما سے آپ کو کیا پتا چلا کہ صرف اور صرف مومن وہی ہیں. انما میں نے آپ کو بتایا تھا نا کلمہ حصر ہے. انما المؤمنون جب کہہ دیا گیا مومن تو بس بے شک صرف یہی مومن ہے. اصل مومن تو یہی ہے. کون؟ الذین آمنوا باللہ، نمبر 1. نمبر 2 ورسولہ، رسولی ہی اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 3 ٹھیک ہے. اب یہ باتیں سمجھ اب آئے گی آیت زیادہ اچھی طرح. کیا بتایا جا رہا ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھے، نمبر 1. نمبر 2 جو اس کے رسول پہ ایمان رکھے. نمبر 3 وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوں اس کے ساتھ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کسی ایسے کام پہ جو کلیکٹیو ہو، جو اجتماعی کام ہو، جس میں سب کا موجود ہونا ضروری ہو. لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ تو وہ نہیں جاتے جب تک اجازت نہ لے لیں. کوئی میٹنگ ہے یا خطبہ ہے یا کوئی اجتماعی کام ہے، اس وقت کوئی خطرہ ہے، کوئی جنگ نکلنا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، اس کام میں بغیر اجازت کے چھوڑ کے نہیں چلے جاتے کہ چپ کر کے نکل گئے، نہ کسی کو پتا نہ آتا. بلکہ اجازت لینی ضروری ہوتی ہے. جب ایسے کوئی کام ہوتے ہیں تو اس میں بغیر اجازت کے کھسک جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سمجھ آئی نا بات؟ یہاں پہ کس چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ اجازت لے کے جانے کو. سمجھ آئی؟ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے آپ کو بلایا گیا ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی بات ہے جس کے اوپر کام کرنا ہے، یا کوئی کام ہے وہ کام دیا جا رہا ہے اور سارے بیٹھے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں سے اٹھ کے نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو بچوں کو لینا ہے، مجھے تو فلانا کرنا ہے، میں تو جا رہی ہوں، میرے سے تو نہیں ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتی اتنی دیر، یہ اور اٹھ کے چلے گئے. یا فلاں کو بتا کے چلے گئے، میں دروازے پہ اس کو بتا کے چلی گئی تھی، میں فلانی نہیں. اس وقت اجازت لیں آپ سے یعنی جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، جو انچارج ہے، اس سے ڈائریکٹ اجازت لینے کی ضرورت ہے. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ کے بعد جو بھی دین کے کاموں میں ایسے لوگوں کو جب بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر میں کام کرتے ہیں اور ان کو بلایا جائے کسی اہم کام کے لیے، تو وہ ادھر ادھر کے بہانے کر کے نکل نہیں سکتے اس طرح سے جب تک کہ باقاعدہ اجازت نہ لے لیں. ٹھیک ہے. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. دیکھیں اب دوبارہ وہی والی بات آئی جو ابھی پیچھے گزری، یہی والی بات دوبارہ آئی کہ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں یہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. سوچیں آپ کہ مجلس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بتا رہے ہیں، کوئی چیزیں بات چیت کر رہے ہیں، تو جس کو ایمرجنسی میں جانا ہے، کوئی بھی بات ہے، تو اس کو اجازت لینی ہوگی. اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں وہ چل کے منہ اٹھا کے جا سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس لیے کہ یہ بتایا بھی جا رہا ہے یہاں پہ جو منافقین تھے نا، آگے آ رہا ہے آیت میں، وہ لوگ چپ کر کے پیچھے سے کھسک جاتے تھے، پتہ ہی نہ چلے. آ گئے، ہماری شکل دیکھ لی ہے نا. اب جب والنٹیئرز انہوں نے مانگنے شروع کیے کہ بھئی کون والنٹیئر کرے گا مثلاً خندق کھولنے کے لیے یا جانے کے لیے جہاد پہ، تو اس وقت وہ چپ کر کے پیچھے سے نکل گئے. جیسے کالجز وغیرہ کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جن لڑکیوں نے پڑھنا وڑھنا ہوتا نہیں تھا وہ صرف اٹینڈنس لگواتی تھی اور اس کے بعد پیچھے کھڑکی ہے یا کچھ ہے اس کے ساتھ ہی پہلے بیٹھی ہوتی تھی، ٹیچر بورڈ کی طرف منہ کرتی، وہ وہاں سے نکل کے چلی جاتی، اٹینڈنس لگ گئی بس. اسی قسم کا کچھ حال منافقین کا تھا. جب وہ دیکھتے کہ اب کام کہنے کا موقع آ رہا ہے، چپ کر کے نکل جاؤ. اس لیے کہا گیا نہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے، یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن. اور یہ ایمان کا حصہ ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہوگا اس کو ضروری ہے کہ وہ پرمیشن لے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، اے نبی جب یہ لوگ آپ سے اجازت کہیں کہ ہمیں جانا ہے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ بعض اپنے کام کے. اب شأن بھی آیا کام اور اوپر امر بھی آیا کام. دیکھیں علی امر جامع ہے نا، تو امر بھی کام ہے اور شأن بھی کام ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟
امر تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، مگر شأن وہ کام ہے جو صرف اسپیسیفک یہی بندہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہے کہ اپنے بچے کو دیکھنا ہے، وہ میں ہی کر سکتی ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا. یا کوئی اور ایسا کام ہے جو میں نے ہی کرنا ہے، وہ میں کسی اور کو نہیں اس کے اوپر لگا کے آ سکتی کہ تم کر لو. تو جب یہ آپ سے پرمیشن چاہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، لی بعد شأنہم، ظاہرہ کسی شأن کے لیے ہی مانگیں گے نا. امر ہوتا تو کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ میں نے ہی کام کرنا ہے، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں نے جانا ہے. جب آپ کے پاس اس طرح سے آ کے کہتے ہیں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اذن دیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے. یعنی پھر آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اجازت دینی چاہیے تو پھر آپ اس کو اجازت دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر اجازت دی تو یہاں پہ کام کیسے چلے گا، فار ایگزامپل وہ انسان اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی کچھ سکلز ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ کو رہنا ہی ہوگا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ ایسا کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں لوگوں میں سے کچھ ہوتے ہیں نا، ایک چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی وہ کام کر لے گا، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اسی نے کرنے ہیں. اب وہ اگر چلا گیا تو ساری جو بھی فنکشن ہے یا جو بھی ایکٹیویٹی ہونی ہے، جو کام ہے، وہ ادھورا رہ جائے گا. تو اس لیے آپ اس کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو آپ کی مرضی ہے نبی کہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں، پرمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کو اجازت دیں یا نہ دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور بخشش مانگے ان کے لیے اللہ سے. کیوں بخشش مانگے؟ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے جو انہوں نے کام کیا ہے، اب ایک طرف اللہ کے دین کا کام تھا، ایک طرف ان کا اپنا شأن تھا، جو ان کا اپنا پرائیویٹ کام تھا، انہوں نے اس کام کو زیادہ اہمیت دی اور اس کے لیے نکل جانا چاہا. تو اب وہ چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے دعائے بخشش کریں. ایک تو یہ معنی. دوسرا بخشش ماننے کا معنی یہاں پہ مطلب اس کی ڈیٹیل یہاں پہ یہ بنتی ہے کہ جب ایسے کوئی لوگ جو مخلص بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے استئذان کے لیے آئے ہیں، اسی لیے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آتے ہیں، آپ کو پتا ہے مخلص ہیں، لیکن ظاہر ہے کام جب آپ کا بڑا اہم کوئی چل رہا ہو، اس وقت ایک آگے کہ یہ مجھے تو یہ کرنا ہے، میرے تو آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، مجھے تو جلدی جانا ہوگا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے بچوں کو پک کرنا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے. اب جو لیڈر ہوتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ضرور آتا ہے نا کہ کیا یہ کام اتنا ہمارا امپورٹنٹ ہے اور یہ ان کو اپنے کاموں کی پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت اپسیٹ نہیں ہونا، ان کے لیے استغفار کریں. اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ایک لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ہے کہ جب آپ کے انڈر ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو والنٹیئر ہیں، تو اب وہ اگر کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی وقت ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا وہ کوئی کام نہیں ویسے کر پاتے، تو اتنا غصہ کرنا، یہ تم نے کیا کر دیا، اٹھا کے چیزیں کرنا، یہ اس کو ڈانٹنا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے اور اللہ کے لیے ان سے دعائے مغفرت بھی مانگی جائے. کہ ظاہر ہے اگر اس ٹائم کے اوپر جو لیڈر ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دے، غصہ کرے، تو وہ ساری چیز کو خراب کر سکتا ہے، ساری چیز خراب ہو سکتی، کولیپس ہو سکتی. اس لیے کہ وہ لوگ کہیں گے الو ہم تو اتنا کام کرتے ہیں، اتنی سنسیریٹی سے ہم نے اللہ کی خاطر کام کیا، اور یہ ہمیں ایسے سناتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، اور یہ تو ہمیں مطلب ڈانٹ پڑی ہے اور ہمیں ایسا ہو گیا. تو اس طرح نہیں، اس وقت بھی اپنے آپ کو سنبھال کے اور اس وقت ان کو معاف کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ ہیں تو یہ مخلص ہی نا، یہ وہ نہیں ہے جو منافق ہے. مگر ظاہر ہے جو مخلص بھی ہوں گے اس کی بھی کبھی کوئی ایمرجنسی آ سکتی ہے، واقعی کوئی جینوین ریزن ہو سکتا ہے، مگر اس میں بھی اے نبی آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو پھر آپ اجازت دے دیں، چاہیں تو نہ اجازت دیں. جو منافقین تھے نا، وہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہ تو اجازت لیے بغیر ہی نکل جاتے تھے، ان کو تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں تھا نا، وہ کہتے تھے ان کا کام ہے، ہمارا تھوڑی ہے. دین کے کام کو اپنا نہیں سمجھتے نا، وہ یہ ان کا کام ہے، یہ کریں. تو اب یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی. ایک استغفار کا ریزن کیا ہے، انہوں نے نیکی سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنے کام کو. دوسرے یہ کوتاہی جو ہوئی اس کے اوپر دل میں اگر کوئی بھی رنجش آ رہی ہے، کوئی بات آ رہی ہے، تو اس وجہ سے استغفار کریں.
آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے ساری ان لوگوں کو جو قرآن کو پڑھنے والے، ان سب کے لیے، نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے کی طرح۔ 3 اس کے میننگز ہیں دعا کے یہاں پہ۔ نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو بینکم آپس میں کا دعائی بعضکم بعضا، جیسے تم دعا دیتے ہو بعض کو بعض۔ پہلا میننگ یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو یا ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہو ویسے ہی رسول کی بھی دعا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول کی دعا میں اور تمہاری دعا میں بہت فرق ہے، ان کی بات کرنے میں اور تمہارے میں بہت فرق ہے، تو اس لیے ان کی دعا کو اپنی دعا کی طرح نہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دعا کا معنی یہاں پہ بلانے کے معنوں میں ہے، کہ بلانا، رسول کے بلانے کو، جب وہ تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں کہ آؤ یہ کام کرنا ہے، آؤ ایک میٹنگ ہے، آؤ مشورہ کرنا ہے، تمہیں بلائیں تو ایسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، کوئی کسی نے دعوت پہ دوسرے کو بلا لیا یا کسی نے کسی کام کے لیے دوسرے کو بلا لیا، تو اس کی طرح رسول کے بلانے کو بھی سمجھ لو کہ ہم جائیں یا نہ جائیں ہماری مرضی ہے۔ نہیں، تمہارا جانا پھر فرض ہے، تم ان کی کال کا جواب دو گے، جب وہ تمہیں بلائیں گے تو تمہاری جانا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، دعا کا مطلب ہے یہاں پہ رسول کو پکارنا، یعنی رسول کو اس طرح مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بھی پکارتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بھی پکار لیتے ہیں، کوئی نک نیم سے پکار لیتے ہیں، کوئی کچھ کر کے پکار لیتے ہیں، زیادہ فرینکنس ہوتی ہے کچھ بھی اور نام رکھ لیتے ہیں، پکار لیتے ہیں، ایسے نہیں پکارنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ان کو پکارنا ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ تم ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ دو، بلکہ مجاہد اور قتادہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد بھی نہ کہہ کے بلاؤ، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا پورے قرآن میں، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کو نام لے کے کہیں یا محمد۔ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، جب آپ کی بات آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہہ کے ان کی بات بھی کرنی چاہیے۔ محمد، حضرت محمد ایسے کر کے کو بعض لوگ کہتے ہیں اتنا برا لگتا ہے، آپ اپنے ماں باپ کا نام لیتے ہیں؟ ماں باپ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لیا کریں ان کا نام پہ۔ ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ ہاں، آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم ان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ کیا نام ہے نا، وہ نام تو کسی کا بھی اور ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعظیم میں ان کا نام نہیں لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے، کیا ان کا نام اس طرح سے لینا چاہیے جیسے کہ ہم کسی کا بھی لے لیں؟ حضرت لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا، حضرت تو ایک اردو کا ورڈ ہے بس۔ جب ان کا نام لیں درود کے بغیر ایک تو نہ لیں، ایک مجلس میں اگر 100 دفعہ ان کا نام آ رہا ہے تو چلو ایک دفعہ کم از کم ضروری ہے کہ آپ ان کے پر درود بھیجیں، ایسے تو ہر دفعہ ہی بھیجیں لیکن کم از کم ایک دفعہ تو ضرور کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو عزت ہوتی ہے نا کسی کی، وہ اس سے پتہ چلتی جیسے آپ اس کو بلاتے ہیں یا جیسے آپ اس کو پکارتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم جیسے ان کو پکار رہے ہوں گے نا، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نام لے کے پکاریں، فرمایا میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، تو پھر ہمیں کیسے پکارنا چاہیے؟ ہمیں انسانوں کو پھر ان کا کتنا اکرام کرنا چاہیے جن کا اللہ نے اتنا اکرام دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے، آگے بھی آئے گا سورہ حجرات میں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں پکارا جا سکتا جیسے کہ عام لوگوں کو پکارا جائے، آپس میں ایک دوسرے کو پکارا جائے گا، وہ برابر کے نہیں۔ جب بھی کوئی آپ سے دیکھیں بڑا ہوتا ہے
جس کی عزت آپ کرتے ہیں، چاہے مرتبے میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، یا آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں جس کو، تو پھر آپ اس کا کبھی نام نہیں لیتے نا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں صدر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، جن کو آپ عزت دیتے ہیں، جن کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے مرتبے میں بڑے ہیں، ان کا نام لینا نہیں آپ اچھا سمجھتے، رائٹ؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں ایسے لیا جائے؟ اس لیے فرمایا کہ ان کا نام اس طرح سے مت لو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو اچھی طرح پتا ہے ان لوگوں کا جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. اب ان کو پتا ہے کام کا وقت آ گیا نا. دیکھیں، ایک جب یہ اجتماعی کام ہوتا ہے نا، دین کا کام، آج بھی بعض لوگوں کی سائیکی کیا ہوتی ہے، یہ تو ان کا کام ہے، یہ ان کا اور ان کا کام نہیں ہوتا، یہ کریں نا، ہمیں کیا. اور وہ ایسے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کر لیا تو ان کے اوپر احسان ہے، جو بھی ادارے کے بڑے ہوتے ہیں یا کچھ، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو تب بھی ہمیں کیا، یہ ہم کیوں ان کا کام کریں، یا ان کو کرنا چاہیے یا فلاں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے کہ جو لوگ کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے، کہ جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ چونکہ کام کو اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے، تو وہ چپ کر کے نا پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے نکل جاتے تھے، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کہ مجھے دیکھ نہ لے. یہ بھی تو ہوتا تھا کہ مجھے دیکھ نہ لے، چپ کے سے نکل جانا، کھسک جانا، مجھے کوئی کام کہہ نہ دیں، اب میں ادھر ادھر ہو جاتی ہوں. یہ والا رویہ. اب جیسے کچھ لوگوں کو جب کام کہا جائے تو وہ دیکھتے ہی نہیں، آنکھ ہی نہیں ملاتے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر، کہ ہمارا نام نہ لینے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی. اس کے حکم کی کیا؟ یعنی رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی بات کو، ان کی بات کو پیچھے کرتے ہیں، ان کے کام سے نکل کے تو کھسک جاتے ہیں. کس چیز سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے گا یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ جائے. وہ رسول کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں. اب رسول کا بھی کوئی پرسنل کام تھوڑی تھا، سب دین کا ہی کام تھا نا، لیکن اس میں بھی ان کا یہ بیہیویئر تھا. اور آج تک بھی جو رسول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ وارث ہیں، جو علماء جو بھی دین کے کام کرتے ہیں، وہ جب آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا نہیں کام کر رہے ہوتے، وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، وہ امر جامع ہوتا ہے. اس میں سے بھی جب نکلنا ہے تو اجازت لینی ہے کہ ہم چلے جائیں، ہمیں آج یہ معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہر کوئی نظریں چرائے، اور پھر جب اس کو کیا جائے تو ایسے نہ کیا جائے کہ ہم تو والنٹیئر ہیں نا، ہم کون سا کوئی ان کے امپلائی ہیں کہ بھئی ہم اچھا ہی کام کر کے دکھائیں. اس کو تو بیسٹ کام ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں کام کیا جائے، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ سے لینا ہے، کسی نے بھی نہیں دینا. اس کے اوپر کوفت نہ کی جائے، اس کے اوپر باتیں نہ بنائی جائیں، کیا مصیبت ہے، سارا کام میرے اوپر آ گیا ہے، کیا مصیبت ہے، میں ہی کروں، بس مجھے ہی کرنا، وہ سارا اجر ضائع ہو رہا ہے. یہ کام دوسرے کاموں سے ڈیفرنٹ ہے. لیکن دوسرے کام یا تو آپ انسانوں کے کوئی اور کام کرتے ہیں، کبھی گھر کے کرتے ہیں، کبھی اپنی جابوں کے کرتے ہیں، ان میں کچھ یہاں سے اپریسیشن مل رہی ہے یا وہاں سے پیسے مل رہے ہیں یا وہاں سے. اللہ کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا. وہ صرف اللہ نے دینا ہے، وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. اس کی کوالٹی پھر کیسی ہونی چاہیے. اور اس میں اگر ناک منہ چڑھائیں اللہ کا کام کرتے ہوئے تو کسی کو بھی نہیں آپ سنا رہے، مگر وہ جو جس کا کام کر رہے ہیں وہ تو سن رہا ہے نا. کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، وہ سن رہا ہے کہ کون کتنی کراہت سے میرا کام کر رہا ہے، کس کو کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. حالانکہ اس کام کے لیے تو اللہ جس کو چن لے اس کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نوکری کر رہی ہوں. اس سے زیادہ بڑے نصیبے کی کیا بات ہو سکتی کہ اس نے مجھے رکھ لیا نوکری پہ، اس نے مجھے جاب دے دی ہے. اللہ مجھ سے یہ جاب نہ کہیں چلی جائے. لیکن الٹے اگر ہمارے رویے ہوں تو سوچیں کیا اجر پائیں گے ہم پھر اس کام کا. تو چاہیے کہ ڈریں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے، یہاں کوئی دردناک عذاب آ جائے. یہ صفت جو تھی منافقین کی تھی
سچے مومنوں کی نہیں تھی. سچے مومن تو 24 آور ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر رہتے تھے کہ ہم جو ہے کس وقت کوئی حکم دیں تو ہم کر کے دکھائیں. وہ نہیں بھاگتے تھے ان چیزوں سے. اللہ اس کے بعد آخری آیت اعلان سب کے لیے, سب سن لیں. ان للہ ما فی السماوات والارض, بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں. یہ جو تم کام کرتے ہو, کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی کاموں سے بھاگ رہا ہے, کوئی کاموں کو کرنے میں تنگی محسوس کرتا ہے, کوئی کھسکنا چاہتا ہے, تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی. اس سے سب کچھ اللہ کا ہی ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے کچھ کام تو وہ بھی کوئی اضافہ نہیں کر دیتا اللہ کی بادشاہت میں. اس کا تو پہلے ہی سب کچھ ہے, کسی کا بھی نہیں کوئی احسان. قد یعلم, تحقیق یقیناً وہ جانتا ہے, ما انتم علیہ, جس پر تم ہو. کس کی کیا نیتیں ہیں, کوئی کیا باتیں کرتا ہے, کوئی کیا ایٹیٹیوڈز دکھاتا ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کون کہاں کھڑا ہوا ہے, اس کے ایمان کا لیول کیا ہے, اس کے اندر کا لیول کیا ہے, اس کے اندر کیا, اس کے دل میں کیا ہے لیول اس کا ایمان, سب اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. اب دیکھیں پہلے انتم کہا گیا جو تمہارا سب کچھ اللہ کو پتا ہے, پھر فرمایا یوم یرجعون, جس دن وہ لوٹائے جائیں گے. تم نہیں کہا, ترجعون نہیں کہا گیا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اب ان سے بات کرنا بھی, اس لیے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا پتہ ہے مجھے تمہارا جو تم ہو. پھر اس کے بعد منہ پھیر کے فرمایا یوم یرجعون الیہ, جس دن وہ لوٹائے جائیں گے. اصل انہی کی طرف اشارہ ہے, لیکن ان سے بات ڈائریکٹ نہیں کی, کیونکہ انتم جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے, سامنے والے سے آپ بات کرتے, اور تھرڈ پرسن ہے یرجعون, وہ لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا, پھر وہ بتا دے گا ان کو جو وہ کرتے رہے. فکر نہ کرو, بھاگو گے کہاں, جاؤ گے کہاں. اللہ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تمہاری حالات ہے نا وہ اللہ جانتا ہے. کہاں کھڑے ہو تم, کس پوزیشن میں ہو تم, کتنی تمہارے لیول ہیں ایمان کے, سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ کو ہم باتیں کر کے راضی نہیں کر سکتے کہ ہم باتیں بنا کے ادھر دکھائیں, اپنی ایفیشنسیاں دکھا کے اس کو راضی کر لیں. اس کو سب پتہ ہے. جس دن تم اس کے پاس جاؤ گے اس دن وہ تمہیں بھی بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے, تمہارے سامنے سب رکھ دے گا. جب یہ حال ہے تو پھر بھاگ کے جاؤ گے کہاں. یہ اتنا وہ تمہیں واچ کر رہا ہے تو پھر تم اس سے فرار کدھر پاؤ گے. واپسی تو اسی کی طرف ہے, جانا تو اسی کی طرف ہے. اللہ اکبر. اللہ نے تو اپنے احکامات واضح کر دیے. اب بھی اگر تم عمل نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے, وہ پھر تمہیں بتا دے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے. واللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے خاتمے پہ اپنی انگلیاں اکٹھی کی اور اپنی آنکھوں پر رکھ کے فرمایا بکل شیء بصیر, یعنی وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. کوئی چیز اسے چھپ ہی نہیں سکتی, اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا, ہر چیز کو جانتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور, اس نور کو اللہ نے صدیوں کی مسافت طے کرا کے, 1400 سال کی مسافت طے کرا کے آپ کے پاس پہنچا دیا. وہی نور ہے آسمان و زمین کا, اور اس کے نور سے ہی ہر چیز روشن ہوتی ہے. یہ نور ہم تک پہنچا, اس کے اوپر اللہ کا پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر یہ توفیق چاہتے ہیں اللہ سے ہی کہ وہ ہمیں اس نور کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نور سے ہمارے گھر روشن ہو جائیں, ان احکامات کو ہم اپنے گھروں میں جاری کر سکیں, اپنی ذات پہ جاری کر سکیں, اور جس دن ہم اس کے پاس لوٹیں تو وہ ہمیں یہ ہمارے پیارے اعمال جو روشن اعمال ہیں وہ اس دن ہمیں بتائے. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.